अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिस्टन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने घर में थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो इस तरह से कि मेरा जो फ्रंट यार्ड था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और उसको मैंने चेंज कर दिया है इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि वो मैंने किस तरह से किया है और मैंने उसके लिए क्या क्या चीज़ें बाय की हैं। सो वो सब आप आज के व्लॉग में देखेंगे। इरादा तो मेरा बहुत पहले से ही था, बिकॉज इस घर में हम लोगों को काफ़ी साल हो गए हैं। आई लिव इन अ रेंटल प्लेस और लेकिन यहाँ पर इस जगह पर मेरा बहुत अरसे से प्लान था कि मैं इसको एक गार्डन बनाऊँ, बट वो नहीं हो पा रहा था इस वजह से क्योंकि इसका जो फ्लोर है ना वो थोड़ा सा जो है वो इम्बैलेंस सा है, थोड़ा लेवल नहीं है, जिसकी वजह से एक साइड पर पानी ज़्यादा खड़ा रहता है अगर बारिश हो जाए तो। जैसे आपने देखा होगा एक साइड से थोड़ा सा आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। तो मैं सोची थी कि इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास स्प्रेड की जाए तो फिर पानी को वाइप ऑफ करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि इसको मैं पूरा उसके ऊपर पेस्ट नहीं करते प्रॉपर, उसको मतलब परमानेंट उसको पेस्ट नहीं करते ताकि साइड से फोल्ड हो जाए और इजीली पानी वाइप ऑफ हो जाए। सो इस तरह सोचते सोचते आखिरकार मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सो वो आज आप व्लॉग में देखेंगे कि मैंने किस तरह से किया। और साथ साथ आज मैं आपके साथ बात करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखें। समटाइम्स हमें ऐसे फील होता है ना कि हमारी ज़िंदगी एक जगह पर रुक गई है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है। हम समटाइम्स एंजाइटी फील करते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू आवर लाइफ के हमारी लाइफ में कुछ नया नहीं है, या बहुत सी हैपनिंग्स ऐसी हमारी लाइफ में हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। सो अगर ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में तो आप उस सिचुएशन से बाहर किस तरह से आ सकते हैं, उसको आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं, ओनली बाय चेंजिंग योर एनवायरनमेंट। क्योंकि आपका जो माहौल है वो आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। सो यही मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी सराउंडिंग्स आती हैं कि आप कौन सी जगह पर रहते हैं, कहाँ आप उठते बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। उसके बाद आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, किन के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किन के साथ आप बातचीत करते हैं और बातचीत अक्सर किन मौजू पर होती है, आपकी बातचीत का मौजू अक्सर क्या बातें होती हैं। उसके बाद जी कि आप देख क्या रहे हैं, आप ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। इसमें आपका सोशल मीडिया भी आ जाता है, आपकी स्क्रीन्स आ जाती हैं कि आप स्क्रीन्स में या अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, या आप किस तरह का कंटेंट आप सुन रहे हैं, आप क्या बातें सुन रहे हैं, वो भी आपके एनवायरनमेंट में आ जाता है। उसके बाद फिर जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है लाइक हवा, पानी, ग्रीनरी, इन सब का भी हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे माहौल में आ जाती हैं। अच्छा, अब हमें खुद के माहौल को बदलने की कब, कैसे और क्यों ज़रूरत है। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लाइफ में समटाइम्स अपनी लोगों के रवैयों की वजह से या अपनी डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस की वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं, हमें एंजाइटी होती है, या हमें ऐसी फील होता है कि हम लाइफ में एक जगह स्टक हो गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या मेरा ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है, या मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इस तरह के ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। या हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, या खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो गया होता है कि हम उस सिचुएशन से आगे निकल नहीं पा रहे होते, या हम अपनी ज़िंदगी को अगर बदलना चाह रहे होते हैं, हम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो इन सब सिचुएशंस में सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। क्योंकि अगर आप खुद को, अपनी हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना चाहते हैं ना, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहले ज़रूरी है अपने माहौल को चेंज करें, अपने माहौल को इम्प्रूव करें। देखिए, ज़िंदगी में एक मुकाम पर आके हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, या लोग जो है वो उनके रवैये ठीक नहीं हो रहे हैं, या उससे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हमें एक चीज़ ये समझ आ जाती है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते, ना हमें उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हम किस चीज़ को बदल सकते हैं, हम क्या बदल सकते हैं, हम खुद को बदल सकते हैं। और ख़ुद को बदलने के लिए भी जो सबसे पहली चीज़
چیز ضروری ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا. رومی نے کہا تھا, ان کی فیمس سینگ ہے that yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I am wise so I am changing myself. کہ کل میں ایک بیوقوف انسان تھا اس لیے میں لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن آج میں ایک عقل مند انسان ہوں اس لیے میں خود کو چینج کر رہا ہوں. سو آپ بھی اس حقیقت کو مان لیجئے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یا لوگوں کے خود کے ساتھ رویے کو بدلنے کے لیے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بدل سکتے. آپ نے خود کو بدلنا ہے, اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہے, اپنی ہیبٹس کو بدلنا ہے, اپنی عادتوں کو بدلنا ہے. اور اگر آپ اپنی ہیبٹس کو, اپنے لائف سٹائل کو اس میں کوئی چینجنگ لے کے آنا چاہتے ہیں, اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو اڈیپٹ ہیلدی لائف سٹائل اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی ایٹنگ کریں اور جنک فوڈ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں, یہ ایک ہیبٹ آپ اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ اپنے ماحول کو کیسے چینج کریں گے کہ آپ اپنے گھر میں جتنا بھی جنک فوڈ ہے, انہیلدی فوڈ ہے, جس کو کھا کر آپ ایکسٹرا ویٹ پٹ آن کرتے ہیں یا لیٹ نائٹ بنجنگ کرتے ہیں, سو اس کے لیے آپ جتنا بھی یہ جنک فوڈ ہے یا انہیلدی فوڈ ہے اس کو اپنے گھر سے نکال دیں گے اور اس کو ریپلیس کر دیں گے ود ہیلدی فوڈ, تاکہ جب بھی آپ کو کریونگس ہو یا آپ کو کچھ کھانے کو دل کرے تو آپ کے پاس ہیلدی فوڈ ہی آپشن ہو, انہیلدی فوڈ ہو ہی نہ آپ کے گھر میں. ٹھیک ہے, سو آپ نے اگر کوئی نیو ہیبٹ بھی اڈیپٹ کرنی ہے, اپنی ہیبٹس کو بھی چینج کرنا ہے, اس کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کا اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا ضروری ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے ماحول کو بدلنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر ہم وہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے دین میں ہے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اپنی پوزیشن یعنی آپ چینج کر لیں, اپنی حالت کو بدل لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے, اس کا کیا, اگر ہم اس کی ایسنس میں جائیں یا اس کے ہم ان ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا اصل میں کیا مقصد ہے کہ آپ اپنی حالت کو بدل لیں, اس سے آپ کا موڈ بدل جائے گا. سو اگر آپ زندگی میں اچھا محسوس نہیں کر رہے, آپ کو آپ ہر ٹائم بے وجہ سیڈ رہتے ہیں, غمگین رہتے ہیں, آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں, تو آپ کو اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا, اپنی سچویشن کو, اپنی سراؤنڈنگس کو, اپنے انوائرمنٹ کو بدلنا پڑے گا. ادھر ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے ایک پودا ہے نا, اگر اس پودے میں سے پھول نہیں نکل رہے, وہ ٹھیک سے گرو نہیں کر رہا, اس میں نئے پتے نہیں آ رہے, تو ہم اس کے لیے کیا چیز چینج کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کو پانی ٹھیک سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اس کی مٹی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس میں کمپوزٹ ڈلا ہوا ہے یا نہیں ڈلا ہوا, اس کو ہوا آ رہی ہے, اس کو جتنی ہوا کی ضرورت ہے, جتنی دھوپ کی ضرورت ہے, جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا مل رہا ہے, زیادہ تو نہیں مل رہا, کم تو نہیں مل رہا, لائک یہ سب چیزیں اس کے ماحول میں آتی ہیں نا, تو ہم اس کا ماحول چیک کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, آپ ایک جگہ رک گئے ہیں, آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں, تو پھر آپ کیا چیک کریں گے, آپ اپنے ماحول کو چیک کریں گے کہ اس میں ایسا کیا ہے, اور اگر کچھ ایسا ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی کسی نے کہا تھا کہ آپ ایک درخت نہیں ہیں کہ جو اپنی جگہ چینج نہ کر سکے, جو موو نہ کر سکے, آپ ایک انسان ہیں. اگر ایک جگہ, ایک سراؤنڈنگ, ایک ماحول آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ چل پھر سکتے ہیں, آپ اپنی حالت کو بدل سکتے ہیں اپنی جگہ کو بدل کے. اچھا, اب اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا, سب سے پہلے تو آپ کو اپنی سراؤنڈنگس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے گھر میں آن اینڈ آف اپنے گھر کی سیٹنگ میں چینج کرتی رہتی ہوں, کیونکہ جب ایک ہی چیز ہوتی ہے نا, ایک ہی مونوٹونس سیٹنگ ہے اور ایک ہی طرح کی سراؤنڈنگس دیکھ دیکھ کے, یہ انسانی نیچر ہے کہ انسان ایک ہی چیز سے بہت جلدی تنگ پڑ جاتا ہے. سو اپنے انوائرمنٹ کے لیے اپنی سراؤنڈنگس میں تھوڑا بہت چینج لے کر آیا کریں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ جگہ چینج کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑی کچھ ایسی ہیپننگ, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ہی ہمیں وحشت ہونے لگتی ہے, تو ایسی سچویشن میں آپ کو وہ جگہ ہی بدل لینی چاہیے, آپ کو وہ گھر ہی بدل لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو در و دیوار ہوتے ہیں گھر کے, اس میں ہماری یادیں ہوتی ہیں, اس میں اگر کوئی خوشی کے لمحات ہوں تو وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, کوئی غم کے لمحات ہوں تو وہ بھی ہمیں ان کو دیکھ کر یاد آتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ ان حالات سے نہیں نکل پا رہے, یا کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی میں ایسا ہو گیا ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جگہ کو ہی بدل لیجیے. ٹھیک ہے, ادروائز آپ اپنے گھر کی سیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی بہت چینج کرتے رہا کریں. اپنے رومز کی جو کلر اسکیم ہے اس کو چینج کر لیں, کبھی فرنیچر ادھر ادھر کر لیں, ڈرائنگ روم کا کبھی ٹی وی لاؤنج میں رکھ لیں, کبھی بیڈ رومز کی سیٹنگز چینج کر لیں. میں آن اینڈ آف کرتی رہتی ہوں کیونکہ ایک چیز سے انسان بہت جلدی تنگ پڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اپنے گھر کو کلٹر فری رکھنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے گھر میں, آپ کے ماحول میں گند ہوگا اور وہ آرگنائز نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن بھی الجھا ہوا رہے گا, اور اس میں بھی آپ کو سکون فیل نہیں
نہیں ہوگا. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو, آرگنائزڈ ہو, کلٹر فری ہو. اپنے ماحول پر بہت زیادہ توجہ دیں. اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر جالے لگے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں بھی, آپ کے ذہن میں بھی جالے ہی لگیں گے. سو خود کو پرسکون فیل کرنے کے لیے, اپنے دماغ کو اور ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور کلٹر فری رکھیں. ایکسٹرا سامان گھر سے نکالتے رہا کریں, کسی قریب کو دے دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے پائلز چیزوں کا جمع کرنے کا, کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا فرنیچر گھر میں رکھنے کا, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فضول کی اتنی زیادہ ہینگنگ سے اپنے وال کو آپ نے اوور لوڈ کیا ہوا ہے. سو بہت منیمل اپنی چیزوں کو رکھیں, سیٹنگز کو منیمل رکھیں, پیسٹل کلرز کی طرف جائیں جن کو دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہو اور آپ کو ایک سکون کا اور پیس کا احساس ہو. اور جالے اپنے گھر میں بالکل بھی مت لگنے دیا کریں. جب آپ کا گھر, آپ کی سراؤنڈنگز کلٹر فری ہو جاتی ہیں تو آپ کے مائنڈ میں بھی کلیئرٹی آتی ہے. اس کا آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر, آپ کی ذہنیت کے اوپر, آپ کی سوچ کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. سو اپنی سراؤنڈنگز کے اوپر کام کیجیے, صاف ستھرا انوائرمنٹ رکھیے, چینجنگ کرتے رہا کیجیے, سیٹنگز میں چینجنگ کرتے رہا کیجیے. پھر بہت ضروری ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کون سے ٹاپک پر زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا موضوع گاسپس ہوتے ہیں, لوگوں کا ہنسی مذاق اڑانا, ان کی غیبت کرنا, یا آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو بات چیت بھی ہے, کوئی گول اورینٹڈ آپ کی بات چیت بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت حد تک کم بلکہ ختم ہی کر دیجئے. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو کہ آپ کو اپلفٹ کریں, آپ کو انکریج کریں, آپ کو لائف گولز جن کی زندگی کا اور جن کی باتوں کا موضوع لائف گولز ہوں, جو کہ آپ کو انسپائر کریں. ایک تو ہوتا ہے نا ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ایک ان لوگوں کو دیکھنا, جیسے سوشل میڈیا میں ہم کیا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کن لوگوں کو سن رہے ہیں, کن لوگوں کا کنٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ فضول قسم کے فیملی ولاگز دیکھتے رہیں گے جس کے اندر کوئی لیسن نہیں ہے, کوئی سبق نہیں ہے, کچھ آپ لرننگ نہیں کر رہے, تو اس سے آپ کیا ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اچھے موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں گے, کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ کوئی پازیٹیو ایڈیشن کرے آپ کی زندگی میں, اور آپ ان سے انسپائر ہوں اور ان سے آپ کچھ سیکھیں, اگر آپ ان لوگوں کو سنیں گے, ان لوگوں کو دیکھیں گے, تو اس سے آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج آئے گا. ٹھیک ہے جی. سو اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں, جن میں ایک تو آپ جو اٹھ بیٹھ رہے ہیں جن لوگوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی آپ باتیں سنتے ہیں, جن کو آپ دیکھتے ہیں, اس کے اوپر بھی کام کیجیے. پھر جب آپ اپنے انوائرمنٹ کو بدل دیتے ہیں نا, جیسے ان چیزوں کا آپ نکال دیتے ہیں جن کا نیگیٹو امپیکٹ ہے آپ کی لائف میں, تو پھر آپ اپنے انوائرمنٹ میں وہ چیزیں ایڈ آن کرنا شروع کریں جو کہ آپ کو پسند ہیں, جن کو کر کے, جن کو دیکھ کے, جن کو سن کر آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ اپنے گھر کی سیٹنگ اس طرح سے کریں جو کہ آپ کو پسند ہے. آپ اپنے گھر میں وہ چیزیں لے کر آئیں جن کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے, آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ کوئی بھی نیگیٹو یاد جڑی ہوئی ہے, اس کو آپ اپنے گھر سے نکال دیجئے. پھر وہ سب آپ کریں جن کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. سیلف کیئر کر کے, سکن کیئر کر کے اگر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کریں. اگر آپ کو خاموشی میں بیٹھ کر چائے پینا اچھا لگتا ہے وہ کریں. اگر آپ کو اپنا کوئی فیوریٹ سیزن دیکھنا اچھا لگتا ہے وہ دیکھیں. اگر آپ کو بک ریڈنگ اچھی لگتی ہے وہ کریں. اگر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کرنا اور ان کو ٹائم دینا اور ان کے ساتھ اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے وہ کیجیے. سو جب آپ اپنے گھر سے نیگیٹیوٹی, اپنی سراؤنڈنگ سے, اپنے ماحول سے نیگیٹو چیزوں کو نکالتے ہیں, تو اس میں وہ والی چیزیں ایڈ آن کرنا شروع کریں جو کہ پازیٹیوٹی لے کے آپ کی زندگی میں, جس سے آپ کو بہتر محسوس ہو, جس سے آپ کو خوشی اور سکون کا احساس ہو. پھر ایسی ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں جن کو کر کے آپ کو خوشی ملے. اگر آپ کو واک کرنا اچھا لگتا ہے, گو آؤٹ سائڈ فار اے واک. اگر آپ کو جم جانا اچھا لگتا ہے, گو فار اٹ. ایکسرسائز کرنا اچھا لگتا ہے, گو فار اٹ. اگر آپ کو صبح اٹھ کے جو مارننگ ہیبٹس ہوتی ہیں, مارننگ کا جو ایک پیسفل ٹائم ہے وہ خاموشی کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا ہے, سو گو فار اٹ. سو ان ہیبٹس کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا شروع کریں جن کو کر کے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے. سو یہ سب چیزیں کلیکٹیولی آپ کا انوائرمنٹ بناتی ہیں, آپ کی سراؤنڈنگس بناتی ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, یہ سب آپ کے ماحول میں آتا ہے, اور یہ سب آپ کی زندگی پر, آپ کی ذات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لوگ کیسے ہیں آپ کی زندگی میں, آپ کون سی جگہ میں رہ رہے ہیں, اور آپ کی ہیبٹس کیا ہیں,
आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सब आपके माहौल में आता है. सो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, एक जगह पे रुकिए, आपको कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजिंग्स लेकर आना शुरू करें. ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को बदलना शुरू करें. माहौल बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ट्रिप पे निकल जाना है, या आपने मरी चले जाना है, या गलियात चले जाना है, या किसी नॉर्दर्न एरिया साइड पे चले जाना है. वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन माहौल बदलने का मतलब ये है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को बदलना शुरू करें. आप कहाँ रह रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब आपके माहौल में आता है. सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट बाय चेंजिंग योर एनवायरनमेंट. चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का टॉपिक. आई होप कि मेरे आज के टॉपिक से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. और आपने देखा कि मैंने किस तरह से, कितना खूबसूरत मैंने गार्डन बनाया है. इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी चीज़ें ऐड ऑन करती जाऊँगी, और वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी. अब देखें, ये हल्का सा चेंज मैं अपनी घर में लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे इससे इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है. पहले भी मैं जैसे मॉर्निंग में सुबह नमाज के बाद मैं बाहर जाके बैठ जाती थी, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैं मॉर्निंग में जब सनराइज़ का टाइम होता है और तरह तरह के रंग बिरंगे परिंदे आ रहे होते हैं, सो वो टाइम बहुत मुझे अच्छा लगता है, पीसफुल टाइम होता है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ जाके बैठूँगी अपने गार्डन में और मैं इंजॉय करूँगी. फिर आके जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आने वाली है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सोच कर ही कि धूप में जैसे मैं यहाँ अपने गार्डन में बैठूँगी, और हम सर्दी में जैसे धूप पे बैठते हैं और बैठ के हम माल्टे खाते हैं. सो मुझे जो है वो सोच के मुझे बहुत खुशी मिल रही है. फिर मेरा बेटा भी बहुत इंजॉय कर रहा है. ऑल्दो इट्स नॉट अ नेचुरल गार्डन, बट मैंने इसको एक तरह से एक नेचुरल लुक देने की ट्राई की है. चलें जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. चलें जी, दैट्स ऑल फॉर नाउ. दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ. अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.